اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج کا موضوع ہے تقدیر۔ تو یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایسا مسئلہ ہے جس پر قدیم زمانے سے بڑے بڑے حکماء اور فلسفی لوگ ان کے زیر بحث رہا ہے کہ آیا انسان مجبور محض ہے یا اس کا کچھ اختیار بھی ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ انسان نے کرنا ہے وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مقررہ قوانین کے تحت ہو رہا ہے، تو اس پہ کوئی بھی قوت جو ہے دخیل نہیں ہوتی۔ تو ہم قرآن کریم کی روشنی میں اس مسئلہ پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقدیر کا معنی کیا ہے۔ یہ لفظ قدر سے نکلا ہے اور قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے۔ ہم کچھ حوالے دیں گے تاکہ اس کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یونس میں وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں یا پیمانے مقرر کر دیے۔ اور اسی طرح سورہ یاسین میں سورج کے بارے میں کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ، کہ جو سورج ہے مقررہ پیمانے یا راستے پر چل رہا ہے، یہ تقدیر ہے جو مقرر کی ہے غالب علم والے نے۔ پھر سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، کہ رات اور دن کی پیمائش یا اس کے پیمانے وہ مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ قدر ہے کسی چیز کا مقرر کر دینا، اندازہ، پیمانہ۔ تو پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ جب آپ اس موضوع کو دیکھیں تو اس کا جو ہے پس منظر اس دنیا کا سامنے رکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آزمائش ہے، اور نمبر 2 پہ یہ دنیا عدم مساوات کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، یعنی کہ کسی انسان کا اختیار نہیں ہے کہ وہ محل کے اندر پیدا ہو جائے، اور اسی طرح کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ جھونپڑی میں پیدا ہو۔ اور تیسرا یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر چیزیں واضح کی ہیں، اور اصل جو قرار گاہ ہے وہ آخرت ہے۔ تو جو بھی انسان کے اعمال اس کی بنا پر جہنم یا جنت جو بھی ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ متاع قلیل ہے، تھوڑے عرصے کے لیے یہاں آئے ہیں، آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ چیزیں آگے ہم دیکھتے ہیں۔ قدر ہم نے دیکھا، اس کے بعد جو سب سے زیادہ لفظ اس پر بحث ہوتی ہے وہ ہے یشاء، کہ چاہنا، ٹھیک ہے نا۔ اس دور میں لوگوں نے کچھ سوالوں سے بچنے کے لیے اس کا معنی بھی قانون یا پیمانہ کر دیا۔ تو لیکن جیسے میں یشاء تو یا انشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ انعام کی 148 نمبر آیت ہے ہمارے سامنے، سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ان قریب جو ہے مشرک کہیں گے لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ تو یہاں شاء کا لفظ واضح ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ یاسین 36 نمبر سورہ ہے، تو اس کی آیت نمبر ہے 47، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر لوگ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم ان کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بے شک تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ یہاں بھی یشاء اللہ یعنی کہ اللہ چاہتا۔ پھر سورہ کہف ہے، اس کی ایک آیت دیکھ لیں تاکہ شاء یشاء کا معنی وہ واضح ہو جائے۔ ویسے قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر یہ لفظ آیا ہے، ہم صرف مطلب واضح کرنے کے لیے چند حوالہ جات دے رہے ہیں۔ سورہ کہف کی 39 نمبر آیت ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، جنت کا قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ چاہے، لا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ شاء یشاء سے جو ہے وہ مطلب چاہنا ہی بنتا ہے۔ تو باقی یہ چیز واضح ہے کہ اس میں کچھ اختیارات ہیں اللہ کے یا حدود ہیں جن کو انسان جن میں مداخلت نہیں کر سکتا چاہتے ہوئے بھی، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام ایسے کیے ہیں کہ وہ اللہ نے خود ہی بتا دیے ہیں، تو لیکن ہے کہ انسان ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا چاہتے ہوئے بھی۔ تو اس کو ہم ابھی بیان کرتے ہیں کچھ آیات میں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر ہے 6۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، کہ وہ ذات ہے جو رحم مادر میں تمہیں صورت عطا کرتی ہے جس طرح کی چاہتی ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، غالب حکمت والے اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں۔ اب دیکھیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی اس کا کسی نے فیصلہ نہیں کرنا، یعنی انسانی اختیار سے یہ چیز مابرا ہے، یہ خالص اللہ کا اختیار ہے، تو جو کہ اس نے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ فرقان ہے، اس کی آیت نمبر ہے 45۔ اس میں اللہ کہتے ہیں، الم تر الی ربک کیف مد الظل، تو کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سے سائے کو پھیلا دیا، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا دیتا ایک ہی جگہ پر۔ یعنی یہ بھی، حالانکہ یہ عجیب قانون ہے کہ جیسے جیسے سورج حرکت کرتا ہے تو چیزوں کے سائے وہ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں اس حساب سے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں انسان کتنا عاجز ہے اور اللہ کی ذات کس قدر حکمت والی ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر اللہ چاہتا اس کو مطلب کہ ٹھہرا دیتا ایک ہی جگہ پر۔ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دلیل ٹھہرا دیا، یعنی اس کو رہنما بنا دیا سورج کو، کہ سورج کی حرکت کے ساتھ سایہ جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہوگا۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ
اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ نیند کا ذریعہ بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو کھڑے ہونے کام کاج کا وقت ٹھہرا دیا۔ تو اب یہ چیزیں مقرر کردہ ہیں، اللہ جو غالب ہے اپنے حکمت والا ہے اس کی مقرر کردہ ہے، اس میں انسان کسی قسم کی چاہتے ہوئے بھی مداخلت نہیں کر سکتا۔ پھر آ جائیں سورہ شورا ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 49 للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے عنایت کرتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا بہت سوں کے لیے وہ ان دونوں کو جمع کر دیتا ہے، یعنی کہ بیٹے اور بیٹیاں اکٹھا ہی دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ اس کو بھانج رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، بے اولاد رکھتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، تو وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کا اختیار ہیں، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور انسان ان میں مخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آگے انسان کا کیا اختیار ہے اور کیا آگے اس میں کس قدر اس کا دخل ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ آئندہ نشست میں دیکھیں گے۔ تو یہ قرآن کریم ہر چیز کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز تشنا رہ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی قرآن کریم سے ہٹ کر جو ہم چیزیں دیکھیں گے، بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ مطلب طے کر دیا، یا ایک پروپیگنڈا ہو گیا کہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر اس میں انسان کا جو ہے وہ کردار، اس کا اختیار، دخل وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔